बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कॉमन क्वेश्चन सवाल नंबर 2, जिसमें अशार की तशरीह है। हिस्सा अलिफ जो है उसमें नज़्म के अशार हैं और हिस्सा बे जो है उसमें गज़ल के अशार की तशरीह है। तो आज हम नज़्म के अशार की तशरीह का तरीका सीखेंगे। आपने पूरी तवज्जो से इस वीडियो को देखना है और पूरी तवज्जो से यह सीखना है कि हमने अशार की तशरीह, नज़्म के अशार की तशरीह किस तरह करनी है, उसका तरीका क्या है, किस तरह हम उसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। दो शेर हमें दिए जाते हैं, उनके देने का क्या अंदाज है, हमारा तशरीह करने का क्या अंदाज होगा, बोर्ड का क्या रूल है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी और उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि आप इस तशरीह में मैक्सिमम कितने नंबर हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस दौरान में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है, कोई ऐसी बात जिसकी वजाहत सही तरीके से नहीं हो सकी है, तो वो आप कमेंट लाजमी कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो है वो मौसूल हो रहे हैं, काफ़ी बातें बताई जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग मज़ीद क्वेश्चन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें बेहतरी लाते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर कुछ रूल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन्हें अपने पास लिख सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपके जहन में रहें। पहला पॉइंट कि जो नज़्म के दो अशार जो हमें दिए जाएंगे वो दोनों एक ही नज़्म से होंगे, ये पहली बात जो यहाँ हमें बताई गई है। दूसरी बात कि जो नज़्म के अशार हैं ये बाहम मरबूत होते हैं, यानी आपस में इनका रब्त होता है और बाएतबार मफहूम के एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। तो ये दूसरी बात इसमें जो हमें बताई गई है। नज़्म जो होती है ये अपने उन्वान के गिर्द रहती है, उन्वान के ताबे रहती है, सिवाय दो नज़मों के। जो कतात वाली नज़में हैं, एक फर्स्ट ईयर में है, एक सेकंड ईयर में है, उसमें चार चार कते दिए गए हैं, तो उन चारों का अलग माने और मफहूम है। तो उनके अलावा जितनी भी नज़में हैं, तमाम नज़मों में अशार जो दिए गए हैं वो उन्वान के ताबे हैं, उनका आपस में रब्त है, उनका आपस में ताल्लुक है। लिहाजा बेहतर यह है कि दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी की जाए। बोर्ड की हिदायत भी यही है। अब यह चीज आप याद रखिएगा कि अशार जो नज्म के हैं उनकी तशरीह इकट्ठी करना ज्यादा बेहतर है, इकट्ठी होनी चाहिए। लेकिन कुछ नज़में ऐसी हैं जिनकी तशरीह अलग अलग भी हो सकती है। यहां थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं आपको कि जब हम तशरीह इकट्ठी कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नज़में हैं जिनकी हम तशरीह इकट्ठी कर सकते हैं और कौन कौन सी नज़में ऐसी हैं जिनकी अलग अलग भी हम कर सकते हैं। तो ये जब आप नज़्म को पढ़ें, जैसे मिसाल के तौर पे हम्द है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, या नात है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, दोनों की तशरीह अलग अलग हो सकती है। लेकिन इससे आगे चलें, तस्लीम और रज़ा फर्स्ट ईयर में है, मैदान करबला में सुबह का मंजर है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इस्लामी मुसावात है, या खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबान होकर। अब ये जो नज़में हैं इनकी तशरीह अलग अलग नहीं हो सकती, इनकी तशरीह इकट्ठी होगी। तो इस तरह आप देख लें, फर्स्ट ईयर में आपके पास 13 नज़में हैं, सेकंड ईयर में 10 नज़में हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नज़में ऐसी हैं जिनकी आप तशरीह अलग अलग कर सकते हैं, कौन सी नज़में ऐसी हैं जिनकी तशरीह आप इकट्ठी कर सकते हैं। ये भी एक अहम पॉइंट है जिसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। आगे मजीद जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि नज़्म के अशार की तशरीह करते वक्त उस नज़्म के जो दूसरे शेर हैं उनसे भी हम अपने मतलब के नुकात, अहम पॉइंट्स, अहम बातें जो है वो हासिल कर सकते हैं और उनसे हम अपनी तशरीह को मजीद बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो सबसे पहली बात लिखी हुई है, बड़ी अहम बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तशरीह से पहले उस शेर का जो मफहूम है वो दो तीन जुमलों में हम बयान कर दें।
تاکہ اس سے ہمارا جو شعر کے متعلق ہماری جو سمجھ بوجھ ہے اس کا ممتحن کو پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے جو مفہوم لکھنا ہے وہ الگ لکھنا ہے یا تشریح کی ہیڈنگ دے کے اس کے اندر لکھنا ہے۔ اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں، آپ کو 100% یہ پتا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ الگ ہیڈنگ دے کر اس کی تشریح کر سکتے ہیں، مفہوم لکھ سکتے ہیں الگ، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میرا مفہوم غلط ہو جائے، تو پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، مفہوم کی ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ تو تشریح کی ہیڈنگ دے کے اس کے نیچے آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ الگ لکھ رہے ہیں تو ایک شعر کا مفہوم لکھیں گے، اکٹھا لکھ رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں تو پھر دونوں اشعار کا مفہوم اکٹھا لکھیں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو مزید آگے چلتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ کوئی محاورے ہیں، تراکیب ہیں، تلمیحات ہیں، تو ان کی جو وضاحت ہے ان کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے، وہ تلمیح استعمال کی گئی ہے، وہ ترکیب استعمال کی گئی ہے، اس مقصد کو آپ نے لازمی جو ہے اس پر فوکس کرنا ہوگا، اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہوگی۔ مزید کہ ہم نے اپنی بات کو بہتر بنانے کے لیے حوالے کے اشعار، آیات اور احادیث وغیرہ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی پیٹرن کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے کس طرح یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ تو آخری پوائنٹ کہ ہم نظم کی ماہیت، شعر کے فنی محاسن یا علم بیان اور علم بدیع کی نشاندہی بھی اس میں کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا ہے۔ مختصراً آپ لکھ دیں کہ اس شعر میں سند تجنیس کا استعمال کیا گیا ہے، یا اس شعر میں جو ہے نا سند سیاقت الاعداد ہے، سند تضاد ہے، یا اس میں علم بیان جو ہے نا وہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تلمیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مختصر طور پر آپ ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب سٹوڈنٹ ہمارے سامنے پیٹرن ہے۔ سوال نمبر 2 ہم نے لکھا الف جز یعنی نظم کے اشعار کی تشریح۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں میں نے یہ نہیں لکھا کہ نظم کے اشعار کی تشریح کریں، کیونکہ یہ فعل امر ہے اور یہ کوسچن کرنے والا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہم نے ایسا نہیں لکھنا۔ ہاں اگر آپ ایک ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے سینٹر میں لکھا ہے، تو آپ ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نظم کے اشعار کی تشریح، لیکن آگے کریں نہیں لکھیں گے، صرف تشریح بس یہ لکھ دیں گے، پھر نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ اب یہ دیکھ لیں یہ 2 نمبر ہمیں یہاں مل جائیں گے، ایک نمبر نظم کے عنوان کا ہے، ایک نمبر شاعر کے نام کا ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح کر رہے ہیں الگ الگ یا ہم تشریح کر رہے ہیں اکٹھی، ہمیں اکٹھے نمبر ایوارڈ ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک شعر کی تشریح چیک کریں گے 4 نمبر اس میں سے آپ کو دیں گے، پھر دوسرے شعر کی تشریح کریں گے اس میں سے آپ کو 3 یا 4 نمبر دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو نمبر دینے ہیں، آپ کے نمبر 6 بنے، 4 بنے، 3 بنے، جو بھی بنے اکٹھے نمبر ملیں گے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ، اس کے بعد ہم نے تشریح شروع کرنی ہے۔ اب اگر تشریح اکٹھی ہے، یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اکٹھی تشریح اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، اکثر بکس میں نے دیکھا ہے کہ جب اکٹھی تشریح کر رہے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ تشریح طلب پہلے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے، پھر وہ لکھنے کے بعد 1.5 پیج کی تشریح کرنے کے بعد وہ دوبارہ لکھتے ہیں کہ تشریح طلب دوسرے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو تشریح کا طریقہ ہے نا، یہ اکٹھی تشریح کا طریقہ نہیں ہے، یہ الگ الگ تشریح کا طریقہ ہے۔ تو اکٹھی تشریح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اشعار کا مفہوم اکٹھا بیان کیا جائے، پھر ان کو آگے ڈسکس کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دونوں اشعار کا مفہوم اکٹھا بیان کرنا ہے، پھر اس کے نیچے تشریح کو آپ بیان کریں گے، تشریح کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلا شعر ہے تو یہ دوسرا شعر ہے، وہ الگ الگ کے زمرے میں آتا ہے، وہ اکٹھے کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ تشریح کتنی ہونی چاہیے؟ تو تقریباً 3 پیج جو ہے، 2.5 سے 3 صفحات جو ہے وہ دونوں اشعار کے ملا کر ہونے چاہیے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگر ہم الگ الگ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ شعر ایک لکھا گیا، یعنی یہ ممتحن کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی میں پہلے شعر کی تشریح کر رہا ہوں، اس کے بعد ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ اسی طرح تشریح کی ہیڈنگ دی اور پھر آپ نے تشریح شروع کر دی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے مفہوم لکھنا ہے اسی ہیڈنگ میں، الگ سے ہیڈنگ نہیں بنانی۔ اگر آپ بہت اچھے سٹوڈنٹ ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ میں اتنی اہلیت ہے تو پھر آپ لکھیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ تشریح سے پہلے مفہوم کی ہیڈنگ دے کے مفہوم الگ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یار میرا غلط ہو سکتا ہے تو پھر الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تشریح کی ہیڈنگ میں ہی آپ پہلے مفہوم لکھیں
اور اس کے بعد اپنی تشریح شروع کر دیں۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں شعر بھی ساتھ لکھوں، یعنی جو کوشچن میں شعر دیا گیا ہے وہ، تو پھر آپ کیا کریں گے، شعر ایک یعنی جو اس کا نمبر ہے وہ ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ لے جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد شعر لکھیں اور پھر آپ اس کی تشریح شروع کر دیں گے۔ تو یہ پیٹرن ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان باتوں پر غور کر لینا ہے۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ وہی ہے، سیم ہے جو میں نے آپ کو عبارت کی تشریح میں سمجھائی تھی، سکھائی تھی، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے تشریح لکھنی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کا مفہوم یا انٹروڈکشن جو ہے تھوڑا بہت وہ لکھ دینا ہے، اس کے بعد ہم حوالہ ہم نے کس طرح دینا ہے، ہم نے شعر کس طرح لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو عبارت کی تشریح میں سمجھا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں۔ فی الحال صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ نظم کے جو اشعار ہیں ان میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تسلیم و رضا ہے، میدان کربلا میں صبح کا منظر، اسلامی مساوات ہیں، ان کے ایک بند میں 3 شعر ہیں، ہمارے پیپر میں 2 شعر آئیں گے۔ تو جب بھی ان میں سے ان 3 نظموں میں سے کوئی سے بھی 2 شعر آ جائیں یا کوئی اور بند والی نظم ہو ایسی کسی آپ کے سلیبس میں کبھی موجود ہو، تو پھر جو 2 شعر آپ کو دیے جائیں گے نا، پہلے 2 شعر، تو ان کی جب آپ تشریح کریں گے، تیسرا شعر کوسچن میں نہیں لکھا ہوا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس تیسرے شعر کی تشریح ساتھ ایڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر اس بند کا مکمل مطلب جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتا۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اپنی تشریح کو انتہائی احسن انداز سے لکھیے، صاف ستھرا لکھیے، نیٹ اینڈ کلین لکھیے، اور یہ جو پیٹرن آپ کو سمجھایا گیا ہے، جو اہم باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں، ان پر آپ نے غور کرنا ہے، ان پر توجہ رکھنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی پرابلم ہے، کہیں کوئی آپ کو مسئلہ ہے، بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کویسچن کا جواب دیا جائے گا۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ غزل کی تشریح کے حوالے سے ہوگی کہ ہم نے غزل کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔